بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نقش قدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، آفات سے حفاظت کا عمل۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا اشرف علی تھانوی مدثر تعالیٰ نے فرمایا کہ روزانہ صبح و فجر کے بعد اور شام مغرب کے بعد مذکورہ دعائیں پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ آفات سے حفاظت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ دعائیں برائے حفاظت آفات۔ از حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، معرف القرآن، جلد 5، صفحہ نمبر 491۔ گھر سے نکلتے وقت یہ آیات پڑھ لینے سے انشاءاللہ آفات و حوادث سے حفاظت رہے گی۔ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم واولئک هم الغافلون۔ سورۃ النحل آیت نمبر 108۔ انا جعلنا على قلوبهم أكنة ان يفقهوه وفي آذانهم وقرا۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 57۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون۔ سورہ یاسین۔ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون۔ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 23۔ دعائے انس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شیطان، ظالم سلطان اور درندوں سے حفاظت کے لیے یہ دعا تعلیم فرمائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، بسم اللہ علی نفسی و دینی، بسم اللہ علی کل شیء اعطانی ربی، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ داء، بسم اللہ افتتحت وعلی اللہ توکلت، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ احدا، اسألک اللہم بخیرک من خیرک الذی لا یعطیہ احد غیرک عز جارک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک، اجعلنی فی عیاذک من شر کل سلطان ومن الشیطان الرجیم، اللہم انی احترس بک من شر جمیع کل ذی شر خلقت وأحتذر بك منهم وأقدم بين يدي، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ومن خلفي مثل ذلك وعن يميني مثل ذلك وعن يساري مثل ذلك ومن فوقي مثل ذلك۔ مصائب و حادثات سے حفاظت کی دعا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ
کہ جو شخص ان کلمات کو صبح کے وقت پڑھ لے گا تو شام تک اس کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی، اور جو شام کو پڑھ لے گا تو صبح تک اسے کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشأ لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ شیاطین اور نظر بد سے حفاظت کی دعا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کلمات کے ساتھ حفاظت فرماتے تھے: اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامت ومن کل عین لامہ۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ ولی اللہ بننے والے 5 اعمال۔ نمبر 1، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، کسی مستند قاری صاحب سے قرآن پاک کے حروف کی تصحیح کرانا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن کریم کو حرف کی تجوید اور وقت کی پہچان کے ساتھ پڑھو۔ نمبر 2، ایک مشت داڑھی رکھنا تینوں اطراف سے واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی داڑھی بڑھاؤ اور مونچھوں کو کتراؤ۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ نمبر 3، ٹخنے کھلے رکھنا مردوں کے لیے واجب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، یعنی جو حصہ ٹخنے کا پاجامہ سے چھپے گا وہ آگ میں جلے گا۔ بحوالہ بخاری شریف۔ نمبر 4، نظروں کی حفاظت کرنا، نامحرم عورتوں اور بے ریش لڑکوں سے۔ قرآن پاک میں ہے کہ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مومنین سے فرما دیجئے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ نمبر 5، دل کی حفاظت کرنا گندے خیالات سے۔ قرآن پاک میں ہے کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، یعنی اللہ تعالیٰ باخبر ہیں آنکھوں کی خیانت سے اور جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔